اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ آج 14 رجب اور جو گزشتہ دن تھا 13 رجب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت تھا۔ اس نسبت سے آج ہم اہل بیت اطہار اپنے جو ریگولر موضوع ہمارے چل رہے ہیں قرآن مجید کے 365 اصول، اس سے ہٹ کر اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی سی دیر جو ہمیں میسر ہے 10-15 منٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اس بات کو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک میں بیان کیا، جو ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، اس میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اسی بات کو کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر فی جوف الکعبہ بیان ہوئی، اس کو علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا نور الابصار میں، حضرت شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ازالۃ الخفا میں، علامہ کوہستانی نے بیان کیا، اور بہت سارے ائمہ اہل سنت نے اس کو بیان کیا۔ شواہد النبوت میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کہ یہ تواتر کے ساتھ یہ روایات ہم تک پہنچی ہیں، اور مختلف ائمہ محدثین نے مختلف نوعیت کے اعتراضات اور مختلف نوعیت کے اعترافات کیے، لیکن ابھی آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کل سے سوشل میڈیا پر ایک معاملہ یہ چل رہا ہے، اور بار بار لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روایات جو ہیں یہ ثابت نہیں ہیں، اور یہ جو حضرت علی کی کعبۃ اللہ میں ولادت کا معاملہ ہے یہ خاص مکتب فکر کی بنائی ہوئی وضع کردہ بات ہے۔ تو اس پوائنٹ پر آپ ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے تو ہم اسی پوائنٹ پر تھوڑی فنی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کی ان کے فضائل اور مناقب پر جب بات کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام میں سے ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان ہوں، اور باقی صحابہ کرام ہوں، عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، اصحاب بدر ہوں، اصحاب احد ہوں، اور پھر حتیٰ کہ صحابہ سے نیچے آ جائیں ائمہ محدثین ہوں، پھر اس سے نیچے آ جائیں اولیاء ہوں، صالحین امت ہوں، حضرت غوث الاعظم کے حوالے سے، حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے ہمارے ہاں روایات بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ زیادتی دیکھیے شاہ صاحب کہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی اہل سنت کا بندہ یہ اعتراض کر رہا ہو کہ فلاں بزرگ کی روایت بیان کی گئی، ہم اس کی سند پیش کریں؟ کھل کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری بے اصل باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ عقیدت کے تناظر میں یہ سب جائز ہے۔ حضرت غوث الاعظم کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ ہر بات باسند ہے، وہ تو متصل چیزیں بھی نہیں ہیں، روات ثابت ہی نہیں ہیں، راویوں کے نام بھی ان کو نہیں پتہ۔ پھر فضائل کے باب میں کسی بھی صحابی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا بھی لے لیں آپ، جو روایات فضائل کے باب میں ہیں ان کی نوعیت یہی ہے، ان میں کمزور روایات ہیں، چونکہ اسی لیے اہل سنت کے ائمہ محدثین نے درجہ بندی کر دی کہ عقیدے کے باب میں کوئی حدیث غیر صحیح قبول نہیں ہوتی، صرف حدیث صحیح قبول ہوتی ہے امر اور نہیں کے معاملے میں۔ اس سے نیچے کی کوئی حدیث ہو، حتیٰ کہ حدیث حسن لغیر ہی ہو، وہ بھی امر اور نہیں کے باب میں قبول نہیں ہے، وہ بھی امر اور نہیں کے باب میں قبول نہیں ہے۔ امر اور نہیں اور احکام شریعہ کے باب میں صرف حدیث صحیح قبول ہے۔
یہ 4 قسمیں سمجھ لیجئے تاکہ مجھے یہ بات آگے سمجھانے میں آسانی رہے۔ علم حدیث میں 4 قسمیں ہوتی ہیں حدیث کی، 4-5 قسمیں۔ سب سے اونچی جو قسم ہے اس کو صحیح، عام طور پہ آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن صحیح کی بھی 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے صحیح لذات ہی اور ایک ہوتی ہے صحیح لغیر ہی۔ اس کو رکھوا دیں، صحیح لذات ہی اور صحیح لغیر ہی۔ پھر صحیح لذات ہی اور صحیح لغیر ہی کے بعد حسن کا درجہ ہے، حسن میں بھی پھر حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی، 2 قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ پھر حسن کے بعد ضعیف کا درجہ ہے، اور پھر ضعیف کی اپنی اقسام ہیں، ان میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے اور سن لیجئے، ائمہ محدثین کا امام ابن صلاح سے لے کر حضور شیخ الاسلام تک سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اصول ہے کہ جب ایک حدیث کثرت طرق سے آتی ہے نا جی، متعدد طرق سے آتی ہے، تو چونکہ ایک سند میں اگر اس کے ضعف پایا جاتا ہے یا ایک سند کے لحاظ سے بالفرض وہ حسن لغیر ہی ہے اور وہ اتنے طرق سے آ گئی ہے، تو متعدد طرق اور متعدد اسناد مل کر اس کی سند کو قوت دے دیتے ہیں، اور وہ اپنے درجے میں حسن لغیر ہی سے ترقی پا کے حسن لذات ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک حدیث جو ایک سند کے لحاظ سے حسن لذات ہی ہے اور وہ کثیر طرق سے روایت ہو گئی، تو پھر کثیر طرق اس کو ترقی دے، اس کو قوت دے دیتے ہیں، اور قوت سے وہ حسن لذات ہی سے ترقی پا کے صحیح لغیر ہی ہو جاتی ہے، اور صحیح لغیر ہی ہے اگر کوئی ایک سند کے حساب سے، تو وہ ترقی پا کے صحیح لغیر ہی سے کیا ہو جاتی ہے، حسن صحیح لذات ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روایت شاہ صاحب ضعیف ہو تو اور وہ کثرت طرق سے آئے، تو وہ ترقی پا کے صحیح اپنا ضعیف سے ترقی پا کے کہاں پہنچ جاتی ہے، حسن لغیر ہی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جتنے فضائل کی روایات ہیں یہ کم و بیش ایسی ہی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم باقی سب کچھ قبول کر لیتے ہیں اور کبھی تان نہیں کرتے، لیکن جب اہل بیت کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں ہر سند پختہ چاہیے، ہر راوی کے احوال پوری طرح چاہیے، اس کے اندر کہیں ہلکا سا ضعف بھی ہو تو ہم اس کی بنیاد پر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ معاملہ اور ہے، یہ معاملہ سند کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ائمہ محدثین کے نزدیک حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اصلاً یہ حدیثیں درجہ ضعیف کی ہیں، ضعیف وہ اردو والا نہیں، حضرت شیخ الاسلام اکثر فرماتے ہیں اردو والا نہیں، یعنی اگر روایت میں 8 بندے ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے پر جو شرائط محدثین نے بتائی ہیں، مطلب ضابط ہو، اس کو حافظہ اس کا درست ہو، اس سے متعلق رائے ٹھیک ہو، وہ کبھی منکرات کا یعنی معصیات کا عملاً اس کو کرنے والا نہ پایا گیا ہو، اسی طرح اور بہت ساری شرائط، تو لہٰذا ان شرائط میں سے 8 بندے ہیں بالفرض، اس میں سے ایک بندہ ان 6 شرائط میں سے ایک شرط پر پورا نہیں اترتا، تو محدثین کی نظر میں حدیث نیچے آ جائے گی اور وہ حدیث ضعیف بھی بن سکتی ہے، کسی بھی اور درجے میں آ سکتی ہے، تو یوں ہوتی ہے حدیث ضعیف۔ تو لہٰذا یہ اصلاً جو روایات ہیں یہ ضعیف ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر ائمہ محدثین نے کہا کہ ہم یہ اتنی تواتر سے ہم تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا، تو جب تواتر شاہ ولی اللہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے متعدد طرق سے پہنچی، تو متعدد طرق سے آئیں تو ضعیف قوت پا کے حسن لغیر ہی ہو گئی، اور حسن لغیر ہی احناف میں تو نہیں، دیگر کئی مذاہب میں حسن لغیر ہی سے احکام بھی ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے، فضائل کے باب میں اصول ہے کہ حدیث ضعیف قبول۔ تو لہٰذا حضرت علی کی یوم ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ کل تھی تو آج جمعہ تھا، ہم نے کہا چلیں اس ایک پہلو پر، سوشل میڈیا کا دور ہے اور چھوٹی چھوٹی بات کا لوگ مطلب اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، تو میں نے کہا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کی اصل حیثیت، علمی حیثیت آپ لوگوں پر خاص طور پہ طلباء پر واضح ہو جائے۔